شعیب شاہین صاحب، ظاہری بات ہے بہت سے معاملات ہماری سیاست بھی اب عدالتی فیصلوں سے اور الیکشن کمیشن کے فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ایز اے لائر، ایز اے لیگل ایکسپرٹ اگر آپ رہنمائی کریں اور اگر عمران خان صاحب کو اس پر آپ ایڈوائز کریں ایز اے لائر اگر کریں، تو کیا یہ معاملہ ختم نہیں کر دینا چاہیے؟ الیکشن کمیشن نے نوٹس اگست میں ایشو کیا اور انہوں نے پہلے کہا جی عمران خان صاحب نے تقاریر کے اندر بڑی غیر نامناسب زبان استعمال کی ہے، تو کیا یہ معاملہ اتنی اس کی یہ طول پکڑنی چاہیے تھی، یا عمران خان صاحب کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ اس معاملے کو ختم کریں، آپ یہ اپنے خلاف ایک in addition to other matters آپ ایک ایسا معاملہ لے کے چل رہے ہیں جس سے شاید کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا؟ منیر فاروق صاحب، ختم تو کر دینا چاہیے، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم یہی کہیں گے ختم کر دیں، لیکن کویسچن یہ نہیں ہے، کویسچن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے۔ آپ پچھلے 9 مہینے کے ایشوز اٹھا لیں، کوئی بھی ایشو ہے، مثلا آپ فارن فنڈنگ والا کیس اٹھا لیں، حنیف عباسی عمران خان والے کیس میں یہ ڈائریکشن ہے کہ وداؤٹ ڈسکریمنیشن تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اکاؤنٹس اکٹھے چیک کیے جائیں۔ چلیں آپ نے 8 مہینے پہلے ایک پارٹی کے خلاف فیصلہ دے دیا، باقیوں کے آپ چیک تو کریں، سٹارٹ تو کریں، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا رہے۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں توشہ خانہ میں تو جو انڈر دی رولز جس نے سب کچھ لیا، اخلاقی طور پر غلط صحیح ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، اس کو تو آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا، اس کو پاورز نہ ہونے کے باوجود آپ نے میٹر پراسیکیوشن کے لیے بعد میں بھیجا اور نااہل پہلے کر دیا، پھر آپ نے اس کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے لیے بھی نوٹس دے دیے۔ اب اس سے بعد آگے جاتے ہیں بلدیاتی الیکشن یا ضمنی الیکشن۔ بلدیاتی الیکشن کراچی اور حیدرآباد کے تمام تر مخالفتوں کے باوجود کئی دفعہ آپ نے ایڈجن کیے۔ اسلام آباد میں جو ان کے اپنے مسلم لیگ نون کی جو ہمارے یعنی جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی الیکشن ہونا چاہیے۔ آپ اس الیکشن کو صرف منسٹرز کے کہنے پہ یا گورنمنٹ کے کہنے پہ، جو لا بھی نہیں بنا اس کے کہنے پہ آپ نے اس کو ایڈجن کر دیا اور اس کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ نے کہا جی بلدیاتی الیکشن ہم روک دیتے ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ سپریم کورٹ میں یہ انڈرٹیکنگ دے کر آئے تھے اور ڈیٹ فکس تھی اور سب کچھ کمپلیٹ تھا۔ تو باتیں یہ ہیں کہ جب آج وہ ختم کرتے ہیں خان صاحب، اور پھر بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ کی پاورز ہی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہائی کورٹس نے اس میں سٹے بھی دے رکھے ہیں اور سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ پروسیس کریں بٹ فائنل آرڈر ول ناٹ بی پاسڈ۔ تو کویسچن یہ آتا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے، میں بھی یہ کہتا ہوں سپریم کورٹ نے یہ تو نہیں کہا سر کہ جائے وہ کورٹوں میں نہیں جانے اختیار چاہیے، نہیں ہے کنٹیمپٹ کا، یہ تو نہیں سپریم کورٹ نے کہا، ٹھیک ہے فیصلہ غلط فیصلہ آنے تک سے روک سکتے ہیں لیکن اختیار کی بات تو نہیں کی انہوں نے۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کو برقرار رکھا، ہائی کورٹ میں یہ میٹر سب جوڈس ہے کہ لا کے تحت ان کے پاس پاورز نہیں ہیں، اس لیے اس کو پریما فشائی ایک لفظ کہا، دیئر فور انہوں نے ان پروسیڈنگز کو روک دیا ہے کہ فائنل آرڈر نہیں پاس کریں گے۔ تو سپریم کورٹ نے اس آرڈرز کو فائنل اتھارٹی دے دی کہ میٹر سب جوڈس ہے، یہ انٹرم آرڈر ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے، تو اس لیے آپ کو فردر کوئی سٹے نہیں ہے۔ لیکن یہ انہوں نے صرف کلیریفائی یا وربل آبزرویشن دی کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے انہوں نے بھی آپ کو فائنل آرڈر کرنے سے روکا ہے۔ تو فار دی ٹائم بینگ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ خان صاحب اس کو ختم کر دیں، لیکن آگے جو ان کی سیریز آف انلیگلٹیز ہیں جس میں فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، جس میں باقی چیزیں، ان کو جب اعتراض کرتے ہیں کیونکہ الیکشن کمیشن نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے، یا تو یہ ہوتا نا کہ یہ میرٹ پہ اپنے آپ کو واقعی ایک بات ہے شعیب شاہین صاحب اس پہ رہنمائی فرمائیے گا۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس کنٹیمپٹ کا اختیار ہے، یہ تو ڈیبیٹیبل بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کی انلیگیلٹیز انہوں نے مختلف فیصلوں میں یا اپنے بہت سے معاملات میں کمٹ کی بھی ہے، تو کیا یہ کسی سیاسی، کیونکہ الیکشن کمیشن کا کام الیکشن سے ہے اور پھر ظاہری بات ہے الیکشن سیاسی جماعتیں لڑتی ہیں، کیا اگر کوئی ادارہ فار دیٹ میٹر الیکشن کمیشن کوئی انلیگیلٹی کمٹ کر رہا ہے، کیا کسی سیاسی جماعت کوئی وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو، جے یو آئی اف ہو، کیا اس کے پاس یہ لائسنس آ جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ انلیگیلٹیز کمٹ کیا ہے لہٰذا آپ ان پر جھوٹے الزامات یا جھوٹے سچے الزامات تقاریر کے اندر لگانا شروع کر دیں؟ اگر آپ کے پاس واقعی ایویڈنس ہے ان کی بائس کا، اور یہ کہ انہوں نے واقعی کسی سے پیسے لیے ہیں، کسی کو وہ فیور کر رہے ہیں کسی کے کہنے پہ، تو یا تو ایویڈنس پرووائڈ کیجئے۔ یہ اگر ہم سلسلہ شروع کر دیں تو پھر یہ سلسلہ تو سر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ تو پھر اس سے کوئی ادارہ نہیں رہے بچے گا نہیں، یہ تو پھر کل عدالتیں ہیں
ان کے حوالے سے بھی کہا جائے گا، اور یہ ایکسرسائز کی بھی گئی ہے، پہلے عدالتوں کے فیصلے آئے اور لوگوں نے ان جلسوں کے اندر ان کو برا بلا کہا، ججز کے بارے میں کیا کہا، پھر نااہلیاں بھی بھگتی۔ اگر عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا امپریشن جائے گا؟ منیف صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ کی ان کی پاورز ہیں نا، اسی پہ ہی انڈر ڈسکشن ہے کہ کنٹیمپٹ کی پاورز صرف ایگزیکیوشن آف دیئر اون ججمنٹس یا آرڈرز کی حد تک ہے۔ یہ دے آر ناٹ دی کورٹ، دیئر فور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پاورز ان اٹس ٹرو اسپرٹ اینڈ لیٹر یہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے۔ یہ ہے بیسک کوشچن پہلا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے کہ یہ بغیر کسی ثبوت کے الزام نہیں لگانا چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ان کی اللیگلٹیز صرف نہیں ہیں، ان کی میلافائڈی اور فیئرنس جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، جہاں ان کی امپارشلٹی ہونی چاہیے تھی ان کی پارشلٹی سامنے آ گئی ہے، تو الیکشن کمیشن کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، ان کو ہٹانے جانے کا طریقہ کار کے مطابق آگے پروسیڈ کرنا چاہیے۔ اگر ان کے پاس جو ایویڈنس ہے، الزام لگانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، تو لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے، الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے تاکہ ان کو ہٹایا جا سکے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو آئینی ادارے ہیں اگر اپنی حدود میں رہ کے ان اکارڈنس ود لا، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اور امپارشل نہیں رہیں گے تو ان کی ریسپیکٹ خراب ہوگی۔ پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو وہ پھر اعتراض بھی کرے گی، ان کو اعتراض کا حق بھی ہے، کیونکہ فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن کو سامنے رکھیں، فنڈامنٹل رائٹس کو سامنے رکھیں تو وہ ہر ایک چیز سے اوور اینڈ ابو ہیں۔ لیکن یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم خواہ کا الزام لگانا شروع کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ لیکن اگر آپ کا سیریز آف ایکٹس یہ ثابت کرتے ہیں، ایسے فیکچول چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ جب آپ صرف اور صرف حکومت کے کہنے پہ اگر آپ ایک پارٹی کو کارنر کر رہے ہیں، خواہ وہ حکومت کے کہنے پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ، اور ایک پارٹی کو یا ایک شخص کو کارنر کر رہے ہیں، خواہ وہ بیلنسنگ ایکٹ کے ذریعے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو نیچرلی پھر اس کا جو ہے ریئیکشن آتا ہے، اور وہ ریئیکشن ہمیشہ اسی صورت میں آتا ہے کہ ظاہر ہے وہ پولیٹیکل پارٹی پریس کانفرنسز کرے گی، پریس ریلیز جاری کرے گی یا اپنا مسٹرسٹ شو کرے گی، اور یہی وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہیے، وہ سارے فیکٹس سرکمسٹانسز لے کے جانے چاہیے۔ بتا دیا ہمیں